عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال تعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 12 ذی الحجہ ہے۔ ترواسید کا دن ہم منا رہے ہیں اور ابھی بھی ہمارے لیے آج غروب تک قربانی کا وقت ہے۔ جن جن حضرات کی قربانیاں باقی ہیں آج کے دن بھی مغرب سے پہلے پہلے اپنی واجب قربانی کو ادا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خیر و عافیت کے ساتھ میں ہم سب کو قربانی کا عمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق جانور کو خرید کر کے اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنے کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ بزرگوں، یہ قربانی کا دن آج چلا جائے گا، واپس 1 سال کے بعد لوٹ کر کے آئے گا۔ نہ معلوم ہماری یہ زندگی کی آخری قربانی ہو۔ اللہ سے ہمیں تو یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قربانی والا عمل بار بار لمبی عمر عطا فرما کر کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قربانی کا دن ہمیں کچھ سبق دے کر کے روانہ ہو رہا ہے، اور دنیا کے انسانوں کو پیغام دے کر کے یہ قربانی کا دن رخصت ہو رہا ہے کہ قربانیاں ہم نے اپنے اعتبار سے کی ہیں، لیکن سب سے بڑی قربانی اپنی چاہت کی اور اپنے نفس کی اور اپنی خواہشات کی قربانی ہے۔ جیسے ہر کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ایک جاندار جان والا جانور کو قربان کیا جائے اور اس کے اوپر چھری چلائی جائے، لیکن کیا کرے، اللہ کا حکم ہے۔ ہمارا دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ ایک زندہ جانور کے اوپر چھری چلائی جائے اور اس کو ذبح کیا جائے۔ ہمیں معلوم بھی ہے کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر دنیا کی ساری خواہشات کو ہم قربان کر دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم سمجھ کر 50,000 10,000 15,000 60,000 کا بکرا اور اسی طریقے سے بڑا جانور اللہ کے راستے میں 1 دن 2 دن 3 دن کے اندر قربان کر دیتے ہیں، اگرچہ نفس اندر سے گوارا نہیں کرتا ہے۔ بعض وقت شیاطین ہمارے دلوں میں یہ وساوس ڈالتا ہے کہ 1 دن میں اور 3 دن کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ایک ساتھ کیوں ذبح کیا جائے؟
रोजाना थोड़ी थोड़ी कुर्बानी की जाए, रोजाना जानवरों को ज़बह किया जाए ताकि हर एक के काम आए। शैतान दिल में इस तरीके से वसवसा डालता है, लेकिन हमारे सामने अल्लाह का हुक्म होता है कि अल्लाह का हुक्म चाहे 1 घंटे का होता तो हम 1 घंटे के लिए भी अपने जानवर को कुर्बान कर देते। ये तो 3 दिन का हुक्म दिया, अगर 3 दिन के बजाय अगर 1 घंटे के अंदर जानवर कुर्बान करने का वक्त होता, जैसे असर का वक्त कि मगरिब तक, मगरिब का वक्त तो कि ईशा तक, कि बस इतने वक्त के अंदर ही जानवर को कुर्बान करना है, तो उस वक्त भी हमें ये करना पड़ता। लेकिन अल्लाह ने हमें 3 दिन अता फरमाए। और ये कुर्बानियां जो हम अल्लाह के रास्ते के अंदर करते हैं, ये एक प्रैक्टिस है, एक वर्कशॉप है कि जिसके जरिए से पूरा साल हमारे अंदर कुर्बानियों का जज्बा बाकी रहे, पूरी जिंदगी हमारी कुर्बानियों से भरी हुई रहे। और जब भी कोई भी कुर्बानी का तकाजा आए तो हर वक्त कुर्बानी करने के अंदर पेश रहे, आगे रहे, और उसमें पसे पुस्त न हो, पीछे न हो, बल्कि आगे बढ़े खैर के कामों के अंदर, नेकी के कामों के अंदर, और इसी तरीके से भलाई के कामों के अंदर। तो ये एक प्रैक्टिस है कि भाई तुम माल लगाओ, जानवर खरीदो और उसको कुर्बान करो। ऐसे दीन के जितने भी शोबे हैं, तमाम शोबों के अंदर कुर्बानियां हैं। दीन के जितने भी शोबे हैं, चाहे इबादत के कबील से हो, मामलात हो, माशरत हो, अखलाकियात हो, ईमानियात हो, तमाम शोबों के अंदर कुर्बानियां हैं कि जब जब भी इन शोबों के अंदर कुर्बानी मांगी जाए, तो आज तो हम जानवर की कुर्बानी देते हैं, लेकिन जब इन शोबों के अंदर भी कुर्बानियां मांगी जाएगी तो हम उसके अंदर पीछे नहीं हटेंगे, इसके अंदर पीछे नहीं हटेंगे। नफ्स के ऊपर बोझ पड़ता है कि अपने कीमती माल को अल्लाह के रास्ते के अंदर लगा दे, लेकिन उसका अज्र और उसका सवाब अल्लाह के पास में है, और उसके जरिए से हमारे अंदर तक़वा पैदा होता है, परहेजगारी पैदा होती है, और उसके जरिए से हमारे अंदर कुर्बानियों का जज्बा पैदा होता है। इसी तरीके से नमाज का वक्त आ गया, मुअज्जिन ने हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदा बुलंद की कि आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए। तो अब ये भी एक कुर्बानी का तकाजा है कि आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है कि नफ्स को अंदर से कुचलना पड़ता है कि नहीं, नमाज का वक्त आ गया है, दुकान है तो उसको बंद करना पड़ेगा, कारोबार है तो उसको बंद करना पड़ेगा, खेती है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि मस्जिद से मुअज्जिन की नमाज की कुर्बानी का वक्त आया है कि मैं मस्जिद में जाकर के नमाज को अदा करूं। जैसे कुर्बानी वाजिब है, ऐसे नमाज इससे भी बढ़कर फर्ज है, इससे भी बढ़कर फर्ज है। चाहे फिर वो असर हो, मगरिब हो, ईशा हो कि फजर हो, कि कुर्बानी का वक्त आया है। जैसे माल की कुर्बानी का वक्त आया तो उलमा से पूछ करके मैंने अपने एतबार से जानवर को खरीदा और अल्लाह ने माल दिया तो कीमती से कीमती माल लगाया। ऐसे ही नमाज का वक्त आया, उसकी कुर्बानी का वक्त आया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मस्जिद में जा करके नमाज को अच्छी से अच्छी पढ़ूं, जैसे कि अच्छी से अच्छी कुर्बानी मैं करता हूं। और आदमी अच्छी से अच्छी कुर्बानी क्यों करता है? कि उसका सवाब मुझे ज्यादा मिले, उसका बदला मुझे ज्यादा मिले, इसलिए आदमी ज्यादा माल खर्च करता है। ऐसे जब नमाज की कुर्बानी का वक्त आए तो अच्छी से अच्छी नमाज पढ़े, ताकि मेरी अच्छी से अच्छी नमाज की कुर्बानी जो मैंने घर को, दुकान को, मकान को और इसी तरीके से कारोबार को, खेती को, नौकरी और सर्विस को छोड़ा है और मस्जिद में गया हूं,
اس نماز کی قربانی کا مجھے زیادہ سے زیادہ بدلہ ملے۔ اسی طریقے سے جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آتی ہے کہ بھئی تم مالدار ہو، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ نکالو، اب نفس کو اندر سے بوجھ پڑتا ہے کہ 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ نکالنا اور محنت کی کمائی اور ہر سال نکالنا آدمی کو بوجھ پڑتا ہے، آدمی جلدی سے اس کو نکالتا نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ تم زکوٰۃ کو نکالو۔ اب یہاں پر زکوٰۃ کی قربانی کا وقت آیا، جیسے یہاں پر جانور کی قربانی کا دن چل رہا ہے، ایسے زکوٰۃ کی قربانی کا وقت آیا تو اس وقت بھی ہم پیچھے نہ ہٹے۔ یہ ایک پریکٹس ہے کہ اس پریکٹس کے ذریعے سے پورا سال ہمارے اندر قربانیوں کا جذبہ رہے، اور یہاں تک کہ ہر سال قربانی کرتے کرتے پوری زندگی ہمارے اندر قربانیوں کا جذبہ رہے، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہو تو قربانی کے ساتھ میں رخصت ہو، تاکہ اللہ سے قرب اور اللہ سے نزدیکی حاصل ہو جائے، اللہ سے قرب اور اللہ سے نزدیکی حاصل ہو جائے۔ تو کبھی تو زکوٰۃ کی قربانی مانگی جاتی ہے، کبھی نماز کی قربانی مانگی جاتی ہے، تو کبھی مال کی قربانی نہیں مانگی جاتی ہے، نفس کو کچلنے کی قربانی مانگی جاتی ہے، نفس کو مارنے کی قربانی مانگی جاتی ہے، خواہشات نفس کو توڑنے کی قربانی مانگی جاتی ہے کہ تم پورا دن بھوکا رہو، پورا دن بھوکا رہو اور لگاتار 1 مہینہ بھوکے رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزے کا مقصد بھی تقوی اور قربانی کا مقصد بھی تقوی۔ قربانی کیوں واجب کی گئی؟ تو فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ہرگز اللہ کو تمہاری قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے وہاں تو تمہاری قربانی کا تقوی پہنچتا ہے، پرہیزگاری۔ اور روزے کا مقصد بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، اور روزے کا مقصد یہ کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ تو کبھی بھوکا رہنے کی قربانی کی باری آتی ہے تو بھوکا رہے۔ ایسے دین کے تمام شعبوں کے اندر کبھی ہم کاروبار کرتے ہیں تو حلال اور حرام دونوں کا سابقہ پڑتا ہے، اب دل اندر سے یہ گوارا کرتا ہے، نفس سے یہ چاہتا ہے کہ چلو تھوڑا حرام بھی کھا لے وے، ناجائز چیز کو بھی استعمال کر لے وے، مشتبہ چیز کو بھی استعمال کر لے۔ اب یہاں پر نفس کو مارنے کی قربانی آتی ہے، اپنی خواہشات نفس کو توڑنے کی قربانی آتی ہے کہ نہیں، میرا اللہ حرام کو قبول نہیں کرتا ہے، حلال کو قبول کرتا ہے، اور اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے، اس لیے چاہے میں بھوکا رہوں گا، فقر و فاقہ کو برداشت کر لوں گا اور اس کی قربانی میں دے دوں گا، لیکن میں حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں داخل نہیں کروں گا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور عمل صالحہ کرو۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ تو کبھی حرام کو چھوڑنے کی قربانی کی باری آتی ہے، تو کبھی ایسی بھی قربانی آتی ہے معاشرت کے اعتبار سے، جیسے شادی بیاہ کا موقع آ گیا۔ اب شریعت کے اعتبار سے کس طریقے سے شادی بیاہ ہونی چاہیے اور شریعت کے خلاف شادی بیاہ کیا ہے یہ معلوم ہے۔ اب نفس یہ چاہتا ہے کہ میں شریعت کے مطابق کام کروں گا تو لوگ میری برائی کریں گے، لوگ مجھے اچھا نہیں کہیں گے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب یہاں پر نفس کو مارنا پڑتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، شریعت کو میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، شریعت کے اندر جس طریقے سے ہوتا ہے اس طریقے سے میں شادی بیاہ والا عمل کروں گا، اور اسی طریقے سے جتنے بھی
گھروں کے اندر ہمارے طور طریق آتے ہیں وہ تمام طور اور طریق شریعت اور سنت کے مطابق ہوں گے۔ اب یہاں پر بھی نفس کو مارنے کی قربانی، تو صرف جانور کو بزرگوں ہم قربان نہیں کرتے ہیں، بلکہ جانور کے ذریعے سے ہم بہت ساری چیزوں کو قربان کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ میں ہر حال کے اندر شریعت کے اوپر چلوں گا، چاہے کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، چاہے کوئی خوش ہو یا ناخوش ہو، میرا اللہ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی اور خوش ہو جائے۔ اور یہ قربانی کے بارے میں فرمایا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ہی سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب اس سنت کو اور اس یادگار کی قربانی کو ہم اچھی طریقے سے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ایسے ہی اس سنت پر جیسے ہم نے عمل کیا، ایسے زندگی گزارنے کی جتنی بھی سنتیں ہیں اور جتنے بھی طور اور طریقے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان کے مطابق ہم سنت پر عمل کر کے غیروں کے طریقے کو چھوڑنے کی قربانی دیں گے۔ سنت پر عمل کر کے غیروں کے طریقوں کی چھوڑنے کی قربانی دیں گے۔ جیسے کوئی غیر مسلم ہمیں یوں کہے کہ یار تم اتنے دن میں اتنے سارے جانور ذبح کرتے ہو، ایسا مت کرو، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے اور یہ تو ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر کوئی حکومت اس کے اوپر رکاوٹ پیدا کرے گی تو ہم اس کے لیے احتجاج کریں گے، لڑیں گے کہ نہیں ہم اس قربانی کا عمل کریں گے۔ ایسے ہی دوسری سنتوں کے اوپر بھی چاہے غیر جو بھی کہے، ہم اس سنت کے اوپر جیسے عمل کرتے ہیں، ایسے زندگی گزارنے کی جتنی بھی سنتیں ہیں، چاہے غیر لوگ ناپسند کرے، چاہے ہمیں برا بھلا کہے، لیکن ہم ان سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی قربانی دیں گے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے کے اندر قربان نہ کرو۔ اب ہمیں معلوم ہے ہمیں کون سی چیز محبوب ہے، اب اس کی قربانی دیں گے تو اللہ کے وہاں پر وہ قربانی قبول ہوگی، اللہ سے نزدیکی نصیب ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں خوشگوار بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔